أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرغوب إليه فيما عنده النافذ أمره في أرضه وسمائه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه والصلاة والسلام على من أرسله لتزكية العباد وهدايتهم إلى طريق السداد سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وبيانه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب لن ترسل اللهم صل على محمد وآل محمد محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ آیت تعظیم کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میرا موضوع سخن تعظیم فاطمہ ہے۔ تعظیم کا تعلق دل سے ہوتا ہے بسم اللہ اور تعظیم کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ تعظیم کا مسکن دل ہو تو انسان کے عقیدے کی عکاسی کرتی ہے، عمل کے روپ میں ظاہر ہو تو عبادت کا مظہر ہوتی ہے۔ تو یقیناً میری گفتگو کا محور یہ آیت ہے، اور اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم، اور دوسرا یہ ہے فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جب تک یہ دونوں آپ کے ذہن میں رہیں گے آپ معزوز ہوتے رہیں گے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کی دلیل دلوں کا تقوی ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم کی دلیل تقوی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
جس بزم میں یہ تمام انبیاء تشریف فرما ہوں اور اس بزم انبیاء میں سید الانبیاء تشریف فرما ہوں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء بصد احترام اگر مصطفیٰ کے لیے احتراماً کھڑے ہو جائیں تو یہ سید الانبیاء ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی بزم انبیاء میں آدم سے لے کر ختم رسل تک تمام انبیاء رونق آفراز ہوں اور فاطمہ آ جائے وہ سب بصد احترام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ ختم رسل احمد مرسل جب بھی فاطمہ آتی ہے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، محمد کا یہ استقبال کیا بیٹی کے عنوان سے ہے یا فاطمہ کے عنوان سے؟ ماشاءاللہ۔ اور اگر محمد کا یہ احترام اور یہ تعظیم بیٹی کے عنوان سے ہوتی ہے، ہر صحابی اپنی بیٹی کا احترام کرتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا تو ختم رسل نے اس قدر سختی سے منع کیا تھا کہ تم اپنی بیٹی کا احترام نہ کرنا، یا وہ سبھی جانتے تھے کہ محمد زہرا کا احترام بیٹی ہونے کے اعتبار سے نہیں، فاطمہ ہونے کے اعتبار سے۔ یہی وہ راز تھا جس راز کو فاطمہ نے خطبہ فدقیہ میں بیان کیا ہے، خطبہ فدقیہ میں بیان کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنِّ فاطمہ، میں اس جملے کا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس جملے کی بلاغت اس اوج پر موقوف ہے، اوج بلاغت کی وجہ سے میں اس کو بیان تو نہیں کر سکتا لیکن محسوس کر سکتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ممکن ہے آپ علماء اور فضلاء کا مجمع ہے، آپ مخاطبین کے لیے نہیں اپنے سامعین کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو کوئی آم دے، یہ آم کھانے کے بعد مجھے بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کھانے کے بعد کہے بہت میٹھا ہے تو وہ کہے گا میں نے آپ سے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ یہ میٹھا ہے، مجھے یہ علم ہے کہ جب آم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو میٹھا ہی میٹھا ہوتا ہے، میں نے تجھ سے اس کی مٹھاس کا سوال نہیں کیا، میں نے تو تجھ سے اس ذائقہ کا سوال کیا ہے۔ تو وہ بے ساختہ کہے گا کہ ذائقہ محسوس کیا جاتا ہے، بیان نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بلاغت محسوس تو کی جاتی ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو فاطمہ نے جب یہ جملہ کہا مہاجرین و انصار میں، تو جو انہوں نے محسوس کیا میں اس کا پس منظر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جو ابو ذر، سلیمان اور مقداد نے، جو ابو ذر، سلیمان اور مقداد نے محسوس کیا ہے، اس پس منظر کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
یہ فاطمہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس لیے فاطمہ جانتی تھی کہ یہ صحابہ کا مجمع جانتا ہے عظمت فاطمہ. کیوں کہ جب بھی فاطمہ آتی ہے تو محمد کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، فقط چھوڑتے نہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے ہیں. تو فاطمہ کس چیز کو بیان کرنا چاہتی ہے؟ کیا پس منظر ہے؟ فاطمہ آ کر اس مجمع میں یہ بتانا چاہتی ہے اے مسند رسول پر بیٹھنے والے، فاطمہ آ گئی ہے، اس مسند سے اتر جا. اس مسند پہ فاطمہ بیٹھ کر بتائے کہ اس مسند کا وارث کون ہے، اس مسند کا وارث کون ہے. تو جو ابو ذر، مقداد اور سلیمان نے محسوس کیا ہے، میں اسی احساس کو 2 جملوں میں بتانا چاہتا ہوں. نبی کے بعد بحر تلاطم کی طغیاں موجوں میں ترابی، نبی کے بعد بحر تلاطم کی طغیاں موجوں میں ترابی، تشنہ ساحل پہ لگائی ولایت کی 9 بنت نبی نے. تو ہماری کلام تھی زہرا شاعر اللہ میں سے ہے. شاعر اللہ کون کون ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ اللہ کا رسول بتائے گا. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی شاعر میں سے ہیں. تو گویا رسول نے شاعر اللہ کا بیان 2 طریقوں سے کیا ہے، یا تو لساناً بیان کیا ہے یا عملاً بیان کیا ہے. یا لساناً بیان کیا ہے یا عملاً بیان کیا ہے. تو گویا جب رسول فرما رہے ہیں ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، گویا رسول لسان رسالت سے بیان کر رہے ہیں. رسول لسان رسالت سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ صفا اور مروہ ہے. اور دوسری چیز، یا تو عین رسالت سے بیان کریں گے. بہت مختصر کر رہا ہوں. یا عین رسالت سے بیان کر رہے ہیں. خالق نے دونوں چیزوں کو بیان کیا ہے. جب لسان رسالت کی بات آتی ہے تو خالق کائنات جو بے نیاز ہے وہ کہتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر گرا. ما صاحبکم وما غوا، نہ تمہارا صاحب اور ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے نہ ہی بہکا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے. نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خالق بے نیاز نے بے نیازی کا قانون توڑ کے قسم کیوں کھائی؟ والنجم، خالق کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہ تھی
کہ وہ قسم کھا کے کہتا کہ مجھے اس ستارے کی قسم ہے جو آسمان سے ٹوٹ کر زمین پر گرا ہے، تمہارا صاحب اور ساتھی نہ تو گمراہ ہوا ہے بلکہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خالق نے کسی چیز کے پیش خیمہ کو مد نظر رکھ کر یہ جملہ کہا ہے واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہ اگر تم کسی بھی زمانے میں یہ کہو کہ کتابنا حسب اللہ، کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو قرآن بھی لسان محمد سے آیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن بھی لسان محمد سے آیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن پر ایمان رکھنے سے لسان محمد پر ایمان رکھنا ہوگا۔ اگر محمد کہتا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، جس زبان سے قرآن آیا ہے اسی زبان سے یہ قرآن اور عطرت آئی ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ یہ ہے لسان رسالت کہ رسول کی لسان سے جو بھی نکلے وہ وہی ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا فاطمہ تو بضعۃ منی من اغضبہا فقد اغضبنی من رضیہا فقد رضینی۔ جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا، جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کیا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب سیدہ کی عظمت پر بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فاطمہ دربار میں اسی لیے گئی تھی، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو یہ پھر لا نرث ولا نورث کی حدیث کہاں سے آتی؟ اگر قرآن کافی ہے تو پھر یہ حدیث کی تلاوت کس لیے کی؟ جب کہ فاطمہ قرآن پڑھ رہی ہے، وہ مقابلے میں حدیث پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہوا فاطمہ نے یہ رقم کر دیا صبح قیامت تک یہ تمہارے سارے بیان سیاسی بیان تھے۔ کبھی محمد کہتا ہے حلم اکتب لکم کتابن، کہتے ہو ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ زہرا قرآن پڑھتی ہے تو تم کہتے ہو لا نرث ولا نورث۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ہے فاطمہ۔ فاطمہ نے ایسا خط کھینچا ہے صبح قیامت تک حق حق ہے باطل باطل ہے۔ تو ہماری گفتگو اس عنوان سے تھی کہ فاطمہ شاعر اللہ کے مصادیق میں سے ابرز ترین مصداق ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابرز ترین مصداق ہے۔ تو رسول نہیں بیان کرنا ہے کہ کون کون شاعر اللہ ہیں، کبھی لسان سے کرتا ہے، کبھی عین رسالت سے کرتا ہے۔ عین رسالت کیا ہے؟ ما محمد الا رسول، کہ محمد جس حال میں بھی ہو وہ رسول ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد جس حال میں بھی ہو وہ رسول ہے، وہ رسالت بول رہی ہے، اور کبھی لسان سے بیان کیا، کبھی عمل سے بیان کیا۔ اور اس آیت تعظیم کی تفسیر کتابوں سے تلاش نہ کرنا۔ اس آیت تعظیم کی تفسیر کتب تفسیریہ میں
تلاش نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تفسیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تفسیر قولی ہوتی ہے، دوسری تفسیر عملی ہوتی ہے. تفسیر عملی اس وقت کی جاتی ہے جب رسول کو یقین ہو اس تفسیر کی خیانت میں کہ میں یہ بیان تو کر دوں، ممکن ہے کہ میرے اس قول میں خیانت کی جائے. جب حسد کا ڈر ہو، خیانت کا خوف ہو، اس وقت محمد قول سے تفسیر نہیں کرتا، اس وقت اپنے عمل سے تفسیر کرتا. میدان مباہلہ میں آیت مباہلہ کو دیکھو. ابناءنا ونساءنا وانفسکم، الفاظ کی ترتیب کو دیکھو، محمد کی تفسیر عملی کو دیکھو. کیوں؟ لفظ کے اعتبار سے ممکن تھا کہ ابناء کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے، کم سے کم 3 پر دلالت کرتا ہے. اگر قولن کہہ دیتے کہ فلاں فلاں ہے، کہتے آپ کو نہیں معلوم کہ عربی کا قانون کیا ہے؟ کیا آپ نعوذ باللہ من ذالک رسول کی طرف کذب کی نسبت دے رہے ہو؟ رسول قرآن کو نہیں جانتا، قانون عرب کو نہیں جانتا، عربی کے قواعد کو نہیں جانتا، اس لیے محمد حسنین کو لے کے گئے. نساءنا کا کلمہ آیا کہ تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ، میں اپنی بیٹی لے کے آؤں گا. تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ، میں اپنی بیٹی لے کے آؤں گا. کیوں ایسا کیا؟ صبح قیامت تک دروازہ بند کر دیا. کتابوں پر اعتماد نہ کرنا. کیوں؟ میں محمد یہ بتلا کے جا رہا ہوں، اگر میرا قول یا میری آل کا قول قرآن کے موافق ہو تو وہ ہمارا قول ہے، وہ ہمارا قول ہے. اگر میری اور بیٹیاں ہوتی میں مباہلہ میں لے کے جاتا. اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں اور بیٹیوں کو بھی لے کے جاتا. اور کوئی بیٹی نہ تھی، اکلوتی زہرا تھی، اس لیے میں زہرا کو لے کے جا رہا ہوں. لیکن ایک بات ہے، ممکن ہے کہ سامعین سننے کے بعد پھر چیم گوئیاں کریں. آج تک تو ہم نے اس کا ترجمہ بیٹیاں نہیں سنا. آج تک ہم نے اس کا معنی بیٹیاں نہیں، ہم نے تو عورتیں سنا ہے. محترم، سب سے پہلے جو اشکال کیا ہے ابن تیمیہ کے شاگرد نے کیا ہے، وہ کہتا ہے عربی لغت کا قانون ہے، عربی ڈکشنری میں یہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ نساء کا معنی بیٹی ہو. لیکن میں کہتا ہوں اگر تو نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو یقیناً کبھی بھی یہ اشکال نہ کرتا، کیونکہ جب بھی خالق نے بنی اسرائیل کے مظالم کا ذکر کیا ہے تو اس وقت بتلایا ہے وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. نعرہ حیدری. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اگر رسول اسلام عورتوں کی جگہ پر بیٹی لے کے جاتے تو رسول پر حرف آتا. تو رسول نے حقیقت کو بیان کر دیا.
میرے عمل کو بھی دیکھ اور قرآن کی آیات کو بھی دیکھ۔ واہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ لقلقہ لسانی کے لیے نہیں ہے۔ افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور خالق نے اس آیت کو بھی سورہ محمد میں کوٹ کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسی چیز کی طرف تو رسول اسلام اشارہ کر رہے ہیں، میرے عمل کو دیکھ اور قرآن میں تدبر کر، تیرے سوال کا جواب تجھے مل جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہا تم اپنی بیٹیاں لے کے آؤ، ہم اپنی بیٹیاں لے کے آتے ہیں۔ تو گویا وہاں مجال تھی، لفظ میں بیٹیاں نہیں تھیں۔ انفسنا انفسکم، انفسنا میں مجال تھی، گنجائش تھی، لیکن کوئی اور نفس نہیں تھا علی کے سوا۔ علی کے سوا کوئی نفس نہیں تھا۔ اور دوسری تفسیر عملی رسول نے آیت تطہیر کے نزول کے وقت کی ہے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، نازل ہونے کے بعد چادر منگوائی، چادر منگوانے کے بعد فاطمہ آ گئی، حسن آ گئے، حسین آ گئے، علی آ گئے، سب کو بٹھا کر زوجہ کو روک کر دامن کو اٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ یہ نہیں فرمایا یہ ہیں، نہیں، عملی تفسیر کی۔ کیوں؟ خیانت کا اندیشہ تھا، خیانت کا اندیشہ تھا، تو بتلا دیا کہ اس میں فقط یہ اہل بیت ہیں، اس میں فقط یہ اہل بیت ہیں۔ اور تیسری تفسیر جو رسول نے تفسیر عملی کی ہے وہ غدیر کا میدان ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اس آیت کی تفسیر رسول نے قولاً نہیں عملاً کی ہے۔ بسم اللہ۔ پلانوں کے ممبر پہ علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ کیوں؟ کیونکہ حکم تبلیغ ہے۔ وہ تبلیغ کیا ہے؟ ولایت کی تبلیغ ہے۔ تو گویا رسول نے اپنی پوری زندگی میں اس وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ عملی تفسیر جو بیان کی ہے وہ یہ ہے زہرا شاعر اللہ میں سے ہے۔ زہرا، ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ رسول اسلام نے اپنی زندگی میں دو کاموں کو بڑے اہتمام سے انجام دیا ہے۔ رسول اسلام نے اپنے دو کاموں کو بڑے اہتمام سے انجام دیا ہے۔ ایک تو جب بھی فاطمہ آئی ہے تو فاطمہ کا احترام کیا ہے، اور دوسرا کام رسول اسلام نے کہ جب آیت تطہیر کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت کے نزول کے بعد خالق کائنات کا حبیب مسلسل در زہرا پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور
اس در زہرا کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے، اور آ کر یہی کہتا ہے السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، کہ اس گھر میں رہنے والوں پر سلام کیا جاتا ہے۔ عزاداران حسین، اس شاعر اللہ کی امت نے کیسے تعظیم کی ہے؟ رسول کی آنکھیں بند ہوئی ہیں تو یہ کلمہ گو آگ اور لکڑیاں لے کر در زہرا پر آگے ہیں، اور ان آگ اور لکڑیوں کا دھواں کربلا میں بلند ہوا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ارباب مقتل لکھتے ہیں کہ جب تک عصر عاشور حسین زندہ رہا ہے زینب کے خیام کو آگ نہیں لگی۔ علامہ نقن کہتے ہیں جب شمر نے ارادہ کیا ہے نا خیام کو آگ لگانے کا، اور فوج اشقیاء کو لے کے چلا ہے خیام کی طرف، اس گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز جب حسین کے کانوں پر پڑی ہے نا، زخموں میں چور تھا حسین، اٹھ تو نہیں سکتا تھا۔ علامہ نقن کہتے ہیں آپ نے ان کوہنیوں کے بل پہ وزن ڈال کے سر اٹھا کے کہتا ہے شمر میں ابھی زندہ ہوں، میں کہتا ہوں کربلا کے شمر میں، اور اتنی تو غیرت تھی، اور جب حسین نے کہا ہے اور میں زندہ ہوں، اس نے زینب کے خیام کو آگ نہیں لگائی، اور کتنا بغیرت تھا وہ مدینے کا وہ شمر، اور زہرا کہتی رہی اور اس میں اور رسول کی بیٹی رہتی ہے، اور اس میں حسنین شریفین رہتے ہیں، اور لیکن اس نے ایک نہ سنی، اس دروازے کو جلا دیا، اس دروازے کو جلانا تھا، دروازے کو دھکا دیا، دروازہ نہیں کھل رہا کیونکہ اس دروازے کے پیچھے زہرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کو معلوم ہے آج اگر دین میرے محمد کے بعد باقی ہے تو علی کی ولایت کے صورت میں ہے۔